لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی حج سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ جو بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ابتدا سے ہی اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اور حج کرنا انسان اپنے لیے بہت باعث سعادت سمجھتا ہے. عبادت تو ہے ہی، لیکن اس عبادت میں ایک خاص خوشی اور ایک خوش قسمتی کی بات اپنے لیے سمجھتا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اور انہیں موقع عطا کرتا ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کا دیدار کرے، اپنے رب کے گھر کا طواف کرے اور باقی مناسک ادا کرے. ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش اور یہ تمنا ایک بہت جینوئن تمنا ہوتی ہے، اور جو جا سکتے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ جانے کے لیے ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں. تو بہرحال حج کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ریچولز کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ اس سفر پر جا رہے ہوں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. صرف ریچولز اور صرف مناسک ہی کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتوں، ان کے فائدوں اور ان مقامات کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہیے. تو آج ہم انشاءاللہ حج کے تعارف سے بات شروع کریں گے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کیا ہے، اور یہ عبادت بہت سے دینی اور دنیاوی فائدوں کا مجموعہ ہے. یعنی صرف عبادت ہی نہیں، اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے جہاں گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہاں اسے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بتایا ہے. حج ایک ایمانی اور روحانی تربیت کا سفر بھی ہے. اس میں انسان کو اپنا جائزہ لینے، اپنا محاسبہ کرنے، اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اپنے ساتھ بے شمار اور لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر
اپنی کوتاہیوں کا علم بھی ہوتا ہے. اس سفر سے انسان کو نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان ایک صحت مند اور پاکیزہ روح کے ساتھ واپس لوٹتا ہے. یہ دراصل اللہ کے راستے کا سفر ہے، سبیل اللہ ہے، شوق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، عقیدت کا سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے. یہ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے، اور عبادات میں سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے. باقی عبادات ہم اجتماعی طور پر بھی ادا کرتے ہیں اور انفرادی طور پر، جیسے نماز ہے یا روزے ہیں، لیکن حج کی عبادت ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں ہر منسک کو دوسروں کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور روحانی عبادت بھی ہے، اور اس میں انسان کے جذبات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہ ایک بہت افضل عبادت ہے. اس میں انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اپنے ملک و وطن کو بھی چھوڑتا ہے، ہجرت کا ثواب بھی پاتا ہے، اور بہت سی قربانیاں کرتا ہے. اس کا ارادہ کرتے ہی انسان کے دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، جذبات میں ایک جوش سا پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا خیال آ جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہتر کرنے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر ساری دلچسپیاں اور سارے شوق ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں. ایک دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف روانہ ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور پھر اس سے واقعی آخرت کے سفر کا ایک تجربہ بھی ہوتا ہے. جو لوگ حج پر جا چکے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. حج کا آغاز کب ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی ازرق سے ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے. آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتا ہوا اور بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ وادی کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ ہرشا کی چوٹی ہے. آپ نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو موٹی سرخ اونٹنی پر سوار بالوں والا جبہ پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ انبیاء جس بھی علاقے کی طرف بھیجے گئے انہوں نے بیت اللہ کا سفر اختیار کیا. قرآن مجید میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر اور مناسک حج کا ذکر ملتا ہے. یعنی اگرچہ اس کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکا اور بعد کے انبیاء نے بھی حج کیے، لیکن خصوصی طور پر اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. اس گھر کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی، پھر طوفان نوح کے بعد یہ اپنی جگہ سے مٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اس تعمیر کے بعد انہوں نے بہت سی دعائیں بھی مانگی. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں تو موجود تھی، بنیادوں کے اوپر تعمیر کر رہے تھے، اصلی بنیادوں پر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی، جو فرشتوں کے ہاتھوں بنی تھی، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ کا گھر بنانے کے بعد بھی انہیں فکر تھی اس کی قبولیت کی. اس بات کا کوئی غرور نہیں تھا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے بھی اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور ہمیں معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا. سورۃ الحج میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے.
یعنی ظاہر ہے کہ ایک لک و دک صحرا تھا، وہاں انسان زیادہ نہیں بستے تھے، ایک جرم قبیلہ تھا اور چند افراد کی آبادی تھی، آس پاس بھی کوئی ایسا شہر آباد نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ گھر تو تیار ہو گیا لیکن یہ آباد کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پکاریے، وہ آئیں گے، آپ اپنا کام کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور واقعی ہر انسان کے اوپر اس میں سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو بہرحال اس حکم الہی کے بعد حج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے مختلف جو اعمال تھے ان کو مناسک حج میں شامل کر لیا گیا. اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑ سے زمزم کا نکلنا، یہ ساری چیزیں حج کے لوازمات میں شامل ہو گئیں. تو بہرحال اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں تھا. مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور مشہور قول کے مطابق بکہ مکہ کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر سارے ظالموں، جابروں اور بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور ہر ایک اپنی عاجزی اور خاکساری کا اظہار کرتا ہے، تو اس لیے اس جگہ کو بکہ یعنی گردن توڑ یا گردنوں کو جھکا دینے والی جگہ کہا جاتا ہے. بہرحال سب سے پہلی عبادت گاہ جو خالصتاً اللہ کی توحید پر مبنی ہے وہ مکہ میں یہی بیت اللہ شریف ہے، اور یہ سب سے پہلی مسجد بھی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. یہ جگہ کیسی جگہ ہے؟ مکہ مبارکن، مبارک ہے، اور وہدن، ہدایت کا باعث ہے. کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. دیکھا جائے تو مکہ کی برکتیں بے شمار ہیں. اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ مرکز رہا، اور پھر یہاں دین مکمل ہوا. اور اس کو مبارک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر وقت لوگ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور پھر اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک نماز کا ثواب اور اجر جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. دنیا میں کسی اور جگہ نماز پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب یا اتنی برکت حاصل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح باقی بھی نیکی کے جو کام یہاں کیے جاتے ہیں، جیسے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے یا قربانی کی جاتی ہے، تو وہ ساری عبادات باقی جگہوں پر کرنے سے زیادہ افضل ہیں، یعنی اس میں خیر اور ثواب اور برکت زیادہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر انسان جب مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اور پھر یہ کہ طواف کرتا ہے یا اعتکاف کرتا ہے یا وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، تو یہ سارے اعمال انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے والی جگہ ہے، بابرکت جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. یعنی انسان کے لیے اگر ممکن ہو تو اس گھر کی زیارت بار بار کرے، کیونکہ فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ اس گھر کی طرف جانے والا ہر قدم جو ہے وہ باعث اجر ہے. یعنی انسان اپنے گھر سے جو ہی نکلتا ہے اور جب تک اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے وہ سارے کے سارے باعث اجر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا، یعنی وہ خود تو کیا چلتا ہے، اونٹ بھی جب چلتا ہے اور نہ وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اونٹ کے اگلے 2 ٹانگیں جو ہے وہ ہاتھ کہلاتی ہیں اور پچھلے 2 پاؤں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. یعنی ہر قدم پر نیکی بھی مل رہی ہے، برائی بھی مٹ رہی ہے اور درجے بھی بلند ہو رہے ہیں.
اور جو جتنی دور سے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر کماتا ہے. پھر اسی طرح یہ بابرکت جگہ کیوں ہے کہ یہاں پر زمزم کا پانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. غذا کے لیے پیئیں گے تو غذا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے تو وہ مقصد پورا ہوگا، اور اگر شفا کے لیے پیئیں گے تو شفا نصیب ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بابرکت جگہ ہے کہ یہاں معیشت کے بہت سے مواقع ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس چھوٹا سا بھی کاروبار ہے تو وہ اتنا زیادہ وہاں چلتا ہے کہ اس میں بھی بے پناہ برکت ہو جاتی ہے. یعنی حج کے موسم میں کی جانے والی کمائی میں بھی بہت برکت ہے، جس کمائی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے قرآن مجید میں. اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے، ہر قسم کے پھل اور میوے اس طرف سے مٹ کر آ جاتے ہیں. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون. اور کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم کی جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، یعنی جو بندے یہاں ہوں ان کو رزق پہنچانے کے لیے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. اور آپ دیکھیں کہ سال بھر کے اکثر حصے میں اس کثیر تعداد میں، یعنی دنیا کے کسی شہر کی آبادی اتنی نہیں جتنی آبادی مکہ کی ہے. یعنی لوکل رہنے والے مراد نہیں، یعنی جو وزٹرز ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کس طرح کسی چیز کی بھی کمی ان کو نہیں ہوتی. پانی بھی وافر مقدار میں ملتا ہے، دودھ، کھانا پینا جو آپ کا دل چاہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے گھر میں بھی نہیں کھاتے وہ وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ بطور رزق پہنچاتا ہے. تو یہ بھی مکہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی اور ایک عملی. علمی ہدایت تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ایسی عبادتیں مقرر کی جن کو سیکھنا ضروری ہے وہاں جانے کے لیے اور اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر انسان کے عمل میں بھی واضح تبدیلی آتی ہے، یعنی نیکی کے وہ کام جو عام دنوں میں کرنے کی انسان کو توفیق نہیں ہوتی، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ایک ایکسٹرا قسم کی انرجی آ جاتی ہے، برکت ہوتی ہے وقت کے اندر. کم نیند کے ساتھ بھی انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اور یہ ساری برکتیں اس گھر کی وجہ سے ہیں. اور وہاں پر انسان کو جو اس کے پاس علم ہوتا ہے اس پر عمل کا شوق بھی ہوتا ہے. اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ہر طرح کے بہت سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کی رفتار میں کوئی کمی آنے لگتی ہے تو آپ اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ عمر کا انسان، آپ سے زیادہ بیمار انسان آپ سے زیادہ آگے بڑھ کے چلا جا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں کیوں پیچھے ہوں یا میں کیوں کمی کوتاہی کرنا ہوں، اور آپ کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی انسان دوسروں کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کی کمی کوتاہی کا بھی حساب کر لیتا ہے کہ میں کتنا پیچھے ہوں. بعض اوقات لوگوں کے دعائیں مانگنے کا انداز، لوگوں کے نوافل، سجدے، رکوع، رونا، خشوع، یہ ساری چیزیں پاس کھڑے انسانوں کو متاثر کرتا ہے. یعنی یہ ہدایت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کتابوں سے وہاں ہدایت ملتی ہے یا وہاں کوئی خاص لیکچرز ہوتے ہیں جن سے ہدایت ملتی ہے، بلکہ عمل کرنے والوں کے عمل سے بہت بڑی ہدایت انسان لے کر واپس لوٹتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساری امت کا ایک قبلہ ہے، سب کے لیے ایک ڈائریکشن ہے اپنی نمازوں میں، تو یہ بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کو متحد کرتی ہے. اور پھر یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، یہ انسان کے ایمان میں اور عمل میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور ہدایت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. بہت سے لوگ وہاں جا کر قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق واپس لے کر لوٹتے ہیں. جب امام صاحب کو قرات کرتے ہوئے روتے ہوئے سنتے ہیں یا دوسرے لوگ جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں ان کی سسکیاں یا سوبنگ سنتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگ کس بات پہ رو رہے ہیں اور مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، اور یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے. آبویسلی جہاں وحی نازل ہوئی وہاں انسان اس فضا کو دیکھتا ہے، ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اس زمین کو دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ کو چنا اپنے کلام کو اتارنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے دین کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اس کو سیکھنے کی محبت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر بچوں کی طرف سے آپ کو پریشانی ہو کہ وہ دین کی طرف نہیں آ رہے یا دین سے ان کو محبت نہیں، تو کسی بھی طرح ان کو اللہ کے گھر لے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے گا، کیونکہ وہاں جا کر ایک یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہے
واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین واقعی اسٹیبلش ہوا تھا یہاں پر. وہ ساری چیزیں جن کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے وہ انسان کے ایمان اور ہدایت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے فرمایا ہدی للعالمین کہ یہ گھر سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں، یعنی ایسی نشانیاں ہیں جنہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک چٹیل میدان میں یہ گھر تعمیر کیا گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کر دیا اور کس طرح معجزانہ طور پر ان پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا جو ہزاروں سال سے پانی نکال رہا ہے اور اس کا پانی ختم نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور صرف وہاں کے لوگ نہیں، یعنی میں نہیں سمجھتی کہ جو مکہ میں حج عمرے کے لیے خاص طور پر جاتے ہیں وہ کوئی اپنا دن گزارتے ہیں زمزم پیے بغیر. ہر شخص مسجد جاتے ہوئے واپسی پہ زمزم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، بھر بھر کے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو سادہ سمجھتے، اور پھر واپس اپنے وطن لوٹتے ہوئے، یعنی دنیا کے کس ملک میں زمزم نہیں پہنچا، کوئی اور پانی اتنا زیادہ آگے پیچھے نہیں گیا. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ کس طرح یہ چشمے کا پانی ختم ہونے کو نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عرب پورے کا پورا بدامنی کا شکار تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا. اور پھر یہ کہ یہاں کے پتھریلے اور بے آب و گیاہ وادی میں اللہ نے کس طرح رزق پہنچایا، کہ تجارت کا ذریعہ اس جگہ کو بنایا اور لوگوں کے رزق کمانے کا ذریعہ بنایا. یعنی ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت مکہ اختیار کر گیا تھا حج کے اس منسک کی وجہ سے. اور پھر دنیا میں پائے جانے والے مختلف طرح کے پھل اور غلے، یعنی کون سی چیز جو آسمان کے نیچے اگتی ہے یا پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے اور وہ آپ کو وہاں نہ ملے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر مقام ابراہیم کی یہاں بات کی گئی، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر کی تھی اور اس پر وہ قدموں کے نشان بھی موجود ہیں. جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، واقعی یہ اللہ کا گھر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کو بھی پریزرو کیا ہوا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا. پھر اسی طرح صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور پھر کس طرح ان کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اور پھر کس طرح مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی یہ پتھر جنت کے یاقوت ہیں. اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسے روشن کر دیتے اور جو مریض اور معذور اسے چھوتا اسے شفا دے دی جاتی. یعنی یہ دونوں پتھر جنت کے پتھر ہیں. سیاہ کیوں ہوئے ہیں؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی وہ ہاتھ لگاتے تھے تو ان کے رنگ بدلتے گئے، اور اگر یہ سیاہ نہ ہوتے تو جہاں یہ پورے جہان میں روشنی کرتے وہاں لوگوں کے لیے شفا کا باعث بھی بنتے ہیں. پھر فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں داخل ہوا وہ امن میں آ جاتا ہے، یعنی امن کا گہوارہ ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا. سعدی کہتے ہیں اللہ نے اپنے اس محترم گھر کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ قرار دی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک دفعہ جائے اس کا دل بھر جائے کہ بس اب آئندہ میں نے کبھی نہیں آنا. وہ ہمیشہ یہ دعائیں مانگ کر آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ جلد دوبارہ بلائیں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں. وہ اس کی طرف بار بار آتے ہیں اور وہاں بار بار جانے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا. امن کی جگہ ایسی کہ جہاں انسانوں کو تو امن ہے ہی، وہاں جنگلی جانوروں اور درختوں تک کو بھی امن حاصل ہے کہ ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اہل جاہلیت جو تھے وہ اس جگہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر حرم کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے جب تک کہ وہ اس جگہ سے باہر نہیں آ جاتا تھا. تو اسلام کے آنے کی وجہ سے اس جگہ کی حرمت، عظمت اور شرف اور تکریم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی امن والی جگہ ہے. امن اس اعتبار سے بھی کہ بظاہر بھی چوری اور ڈاکہ اور ان چیزوں سے یہ جگہ محفوظ ہے، اور امن اندر کا انر پیس بھی کہ جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا سکون اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کہ دوسری جگہوں پر جانے سے ایسی بے فکری اور استغنا انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس جگہ کو حرمت والی جگہ بنا دیا ہے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل پڑو۔ آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا، بے شک جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس شہر کو حرام قرار دیا، یعنی یہ شروع سے ہی چوزن جگہ ہے، اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ حرام ہی رہے گا مراد یہ ہے کہ یہاں جانور، پودے، ان سب کو نقصان دینا یا ان کا شکار کرنا یا ان کا کاٹنا یا پھر گری پڑی چیز کو اٹھانا، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا، یعنی ہر طرح سے یہاں امن ہی امن ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر کی طرف نکلنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ عز و جل کی حفاظت اور ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا، اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا۔ اسی طرح یہ جگہ دجال کے فتنے سے بھی امن میں رہے گی، یعنی دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا، یعنی جب دجال آئے گا تو ہر شہر میں جائے گا، پوری دنیا گھومے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے تمام راستوں پر صف بستہ فرشتے پہرا دیں گے، اور مدینہ اپنے مکینوں کو 3 بار زور سے ہلائے گا، ہر کافر و منافق کو اس سے نکال دے گا، لیکن دجال یہاں نہیں آ سکے گا۔ پھر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے، للہ صرف اللہ کے لیے کرے، اخلاص، یعنی وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور لوگوں کے سامنے پائس بننے کے لیے یا نیک کہلانے کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ وَلِلَّهِ جار مجرور ہے، اور اس کو یعنی پہلے لایا گیا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا ہے، خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، یعنی یہ سراسر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ ہی کی خاطر اختیار کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو یہی حکم دیا گیا کہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ حج پہ جانے کا ارادہ کریں وہ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں یہ سفر کیوں اختیار کر رہا ہوں، اور میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ کوئی کہے کہ واہ یہ تو بار بار حج پہ جاتی ہے، یا یہ تو یعنی بڑی نیک ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کے چہرے کی خاطر کیا جائے۔ اس لیے حج کے لیے جانے میں تیاری کا مرحلہ ہے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یعنی جس کے پاس وہاں جانے کی یعنی راستے کی سواری کے لیے بھی وسائل ہے اور وہاں رہنے کے بھی وسائل موجود ہیں، یعنی اخراجات ہیں اس کے پاس کھانے پینے کے، اور اگر اس کے ذمہ پیچھے اس کی فیملی ہے یا گھر والے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں تو ان سب کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس اخراجات ہوں۔ اسی طرح یہ کہ راستہ بھی پر امن ہو اور صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی انسان وہاں جانے کے قابل ہو، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال حج ایک فریضہ ہے، فرض عبادت ہے جو سب پر فرض نہیں، صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے کیا بتایا اس کو کہ ایک بار ہی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔
حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی حج کی اجازت ہے جب بھی انسان چاہے، ایک سے زیادہ جتنے بھی کرے وہ نفلی حج ہوں گے۔ اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، سارے وسائل ہیں، ہر لحاظ سے سہولت موجود ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو وہ سخت گناہگار ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو حج کے فریضے کا انکار کرے، یعنی استطاعت اور قدرت کے باوجود حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے حج سے اور تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے حج کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج نہ کرنا، اب کفر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے کفران نعمت، یعنی جو شخص حج کی فرضیت کا قائل ہے، طاقت بھی ہے، لیکن بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ فرضیت کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا حج وج کوئی چیز ہے، پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے، پھر وہ کفر اکبر کا شکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی محض سستی کی وجہ سے یا کوئی چیزوں کو آڑ بنا کے، بہانہ کر کے، یا گھبرا کے کہ وہاں سفر بہت مشکل ہے، وہاں رش بہت ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے، ٹوائلٹ شیئر کرنا پڑتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، میرے مزاج کے خلاف ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر انڈیویجولزم بہت آ گیا ہے، انڈیپینڈنسی بہت آ گئی کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، صرف دوسرے لفظوں میں نفس حائل ہوا ہے۔ تو یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا اور پھر بھی آپ اللہ کے گھر نہیں جاتے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی حج کی فرضیت کا تاکیدی حکم ہے، یعنی حج کوئی ہالیڈیز نہیں ہے، حج ایک فرض کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تاکید کی بہت سی قسمیں ہیں اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے جو لوگوں کی گردنوں پر واجب ہے، اور وہ اس فریضے کو ادا کرنے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس کی ذمہ داری سے نکل نہیں سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مزید نصیحت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس میں مزید تاکید ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ ومن لم یحج، جو حج نہ کرے، بلکہ کہا ومن کفر، جو انکار کر دے، یعنی عملی انکار یا قلبی انکار، تو وہ شخص سخت گناہگار ہے۔ تو اس لیے انسان کو اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی حج کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ لغت میں حجہ کا مصدر حج، حج یحج حجا، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی کسی قابل تعظیم چیز کا ارادہ کر کے بار بار اس کی طرف آنا اور جانا۔ کہا جاتا ہے حج المکان، یعنی اس نے اس جگہ کا ارادہ کیا، وہاں جانے کا ارادہ کیا، یعنی کسی جگہ جانے کا جب ارادہ ہوتا ہے۔ تو انسان جہاں اس کی کوئی غرض و غایت ہو، ضرورت ہو، بار بار جب اس کی طرف آتا اور جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حجت کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، کیونکہ انسان جھگڑا کرنے کے مقام پر اپنی حجت یا دلیل کو استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے۔ اور جو شخص حج کرتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں، اردو میں حاجی کہتے ہیں لیکن عربی میں حاج، اور اس کی جمع حجاج ہے اور حجیج بھی ہے۔ اور اصطلاح میں شریعت کے مقرر دنوں میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے ہیں ان میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادت کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ مقرر دن، مقرر مقام، مقرر عبادات، یعنی یہ نہیں کہ آپ جب جی چاہے چلے جائیں اور جہاں جی چاہے چلے جائیں اور جس طریقے سے جی چاہے کر لیں، نہیں، وقت بھی مقرر ہے، یعنی مہینے مقرر ہیں، دن اور اوقات بھی مقرر ہیں، اس کے جگہ بھی مقرر ہیں کہ کس دن، کس وقت، کس جگہ پر جانا ہے اور پھر وہاں پر کیا کرنا ہے۔ تو حج ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اگرچہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا اور بعد میں بھی لوگ حج کرتے رہے، لیکن باقاعدہ اسلامی طور پر 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس سال 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی ننگا حج نہیں کرے گا، کیونکہ دور جاہلیت میں بہت سی تبدیلیاں کر لی گئی تھی حج کے طریقے میں، اور اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا۔
جب بیت اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ مشہور خطبہ بھی دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج ایک اہم فریضہ ہے جس کی فرضیت ہمیں قرآن مجید سے اور حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے، لیکن زندگی میں ایک ہی بار، اور جو ایک سے زیادہ دفعہ کرے تو وہ اس کے لیے نفل ہے۔ حج کا فریضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کب اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، مال ختم ہو جائے یا صحت نہ رہے یا زندگی نہ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان یہ قرض اپنے سر لے کر دنیا سے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے، اور کبھی کووڈ آ جاتا ہے، یہ راستے ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک وقت میں بہت سی نیکیاں کرنے کے چانسز ہوں تو اس میں حج کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک بدوی نصرانی آدمی تھا، یعنی میں کرسچن تھا، مسلمان ہو گیا ہوں، جہاد پر جانے کا حریص تھا، مگر میں نے دیکھا کہ حج اور عمرہ مجھ پر واجب ہو چکا ہے، تو میں اپنی قوم کے ایک آدمی کے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ حج اور عمرے کو اکٹھا کر لو اور جو میسر ہو قربانی کر لو، چنانچہ میں نے ان دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہدایت ملی ہے، یعنی نمبر 1 کہ جہاد پر جانے کی بجائے پہلے تم نے حج کی طرف ارادہ کیا اور پھر حج کے ساتھ عمرے کو بھی جمع کر لیا، اور پھر یہ کہ قربانی بھی چونکہ حج کے مناسک میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیے میت سے بھی حج ساقط نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی پہ فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، اس کا ارادہ تھا کرنے کا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کی بکنگ ہو چکی ہوتی ہے، بعض لوگ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ابھی حج شروع نہیں ہوتا اور ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ختم ہو جاتی ہے بس ٹھیک ہے، لیکن یہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ جیسے روزے ساقط نہیں ہوتے نا، ایسے حج بھی ساقط نہیں ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد حج کیے بغیر فوت ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، یہ قرض ہے، اسے ادا کرو۔ بہت سے لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں، ابھی بچوں کی تعلیم پوری ہو جائے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر حج کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ خرچ ہماری زندگی میں آن گوئنگ ہوتے ہیں، وہ رہتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسراف سے بچتے ہوئے سیونگ کر سکیں اور حج کے لیے جائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شادی کرنے کا جو عذر بہانہ ہم کرتے ہیں، تو شادی سے مراد صرف شادی نہیں ہوتی، شادی پر اس سے بھی زیادہ خرچ کر ڈالتے ہیں جو حج کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی آپ آسانی سے شادی بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے شادی کے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جس پر بے تحاشا خرچ کرنا ہے، اسراف کرنا ہے، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی، شادی کا موقع آ گیا ہے، رشتہ مل گیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اگر شادی نہیں کی تو بچے کے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، تو وقتی طور پر وہ ڈیلے کر سکتا ہے کہ وہ پہلے ایک فریضے کو ادا کر کے چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اور کوئی وسائل ہی ایسے نہیں ہے اور کوئی موقع ہی نہیں ہے، اور صرف یہ سوچنا کہ جب شادیاں ہو جائیں گی، وہ تو پتہ نہیں 30 سال میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اور بعض اوقات بچے بلا وجہ بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو عذر نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یہ دین کا ایک پلر ہے۔ صاحب استطاعت کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس رکن کی ادائیگی نہیں کر لیتا، تو اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر اسی طرح
یہ اسلام کی ایک مضبوط رسی ہے، یعنی جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے اسلام کو گویا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز۔ آپ نے فرمایا بہت خوب، اور کیا ہے؟ عرض کیا زکوٰۃ۔ فرمایا بہت خوب، اور کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رمضان کے روزے۔ آپ نے فرمایا بہت خوب، اور کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حج، یعنی جب تک حج کا ذکر نہیں کیا آپ نے ان کو چھوڑا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور عمرہ کرو، غسل جنابت کرو، مکمل وضو کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ حج کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان غلام جب اللہ کا اور اپنے آقا کا حق ادا کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک آڑے نہ آئے تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ مجھے موت آئے اس حال میں کہ میں غلام ہوں، کیونکہ اس کے لیے دگنا اجر ہے فرض ادا کرنے کا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ حج کو بہت بڑی نیکی شمار کیا کرتے تھے۔ ایک شخص ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا، کہنے لگا ابو موسیٰ میں حج کا عمل انجام دیتا رہتا تھا، یعنی میں پہلے حج کرتا رہتا تھا اور اب میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا عمل ہے جو اس کے برابر ہو؟ یعنی اب میں حج پہ نہیں جا سکتا تو کوئی اور کام کر لوں تاکہ نیکی کے جو حریص ہوتے تھے۔ ابو موسیٰ نے کہا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم اسماعیل کی اولاد سے 70 مومن غلام آزاد کر دو؟ جہاں تک وہاں جا کر پڑاؤ کرنا اور وہاں سے کوچ کرنا ہے یعنی حج کے لیے، تو میں اس کے برابر اور اس جیسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ یعنی جو مشقت وہاں جا کر انسان کرتا ہے اور جو مال خرچ کرتا ہے اور جو عبادات وہاں کرتا ہے وہ یعنی مل جل کر اتنا بڑا عمل بن جاتے ہیں کہ اس کے ایکول پھر کوئی اور نیکی نہیں بنتی۔ طاؤس سے پوچھا گیا کہ فرض حج کے بعد نفلی حج کرنا افضل ہے یا خالی صدقہ کرنا؟ انہوں نے کہا مکہ میں جا کر پڑاؤ کرنا، پھر کوچ کرنا، راتوں کو جاگنا، مشقت اٹھانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے پاس نماز پڑھنا، عرفہ میں وقوف کرنا، کنکریاں مارنا، اور کہاں کوئی اور عمل؟ یعنی اس جیسا عمل تو نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ تو وہیں ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ بہت اجر کا باعث ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 2 عبادات ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اس میں سے نصیب حاصل ہو، حالت کا پراگندہ ہونا اور سفر کو اختیار کرنا، یعنی انسان اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائے، مشقت اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں اسود نے حج اور عمرہ کا اسی مرتبہ سفر کیا، اسود بن یزید روایت کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن اسود نے 60 مرتبہ سفر حج کیا۔ ابن شوذب کہتے ہیں میں مکہ میں 106 ہجری کو طاؤس کے جنازے میں حاضر ہوا تو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو عبد الرحمن، یعنی طاؤس کی کنیت ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے 40 حج کیے، یعنی طاؤس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 حج کیے، ہر سال حج کرتے ہیں۔ ان میں سے سعید بن مسیب ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں، ایوب السختیانی ہیں، حمام بن نافع ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ جو قاری سعود الشریم ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال پیدل چلے جاتے ہیں حج کے لیے۔ تو مکہ سے نکلنا آسان ہوتا ہے اور بہت سے لوگ چونکہ جا رہے ہوتے ہیں تو واک کرنا بھی اتنا مشکل نہیں لگتا، اور جن لوگوں کو ویسے بھی عادت ہو ان علاقوں میں چلنے کی اور گرمی سہنے کی ان کے لیے اور بھی آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیسے جمع کر کے تو دنیا کے مختلف حصوں میں سیر کرنے چلے جاتے ہیں، بیچز پہ چلے جاتے ہیں، کئی اور ریزورٹس پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر نہیں جاتے، جبکہ اللہ کا گھر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ انسان وہاں پر خود بھی جائے اور بچوں کو بھی لے جائے اور اپنے کمزور ہوتے ہوئے ایمان کو مزید طاقتور بنائے۔ سر ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جیسے 2 آپ نے بتایا نا کفر اصغر یعنی سستی کی وجہ سے، اور ایک تھا کہ جو حج کا سرے سے انکار کر دے، تو اس میں جیسے کچھ ریزنز آپ نے بتائی کہ اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم اور اس طرح کی چیزیں، اب اگر کوئی ایسا ریزن ہو جیسے کوئی بچے کہتے ہیں کہ جی اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے مطلب کوئی مس ہو جائے گا، ہم 2 چھٹیاں زیادہ کر لیں گے اور اس وجہ سے وہ نہیں جائیں، تو وہ کیا؟ بچوں پہ تو عام طور پہ فرض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کماتے نہیں ہیں، یعنی والدین پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو حج کرائیں۔
ٹھیک ہے نا. بچے جب اپنا خود کمائیں جی تو پھر ان پہ فرض ہے، اور اگر پھر وہ نہ جائیں تو پھر گناہگار ہوں گے. جہاں تک ان کی پڑھائی کا تعلق ہے، پڑھ رہے ہیں، اب سال مس نہیں کر سکتے. چھٹیوں میں اگر حج آ جائے تو اور بات ہے. تو اگر والدین ان کو اپنی طرف سے گفٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو کفران نعمت نہیں ہے. اور سر جی کا اور کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جس انسان کا مطلب کسی کی طرف سے ہم حج جیسے کر سکتے ہیں، جیسے حج بدل جیسے کہہ دیں، اگر کسی کوئی ایسا جیسے رشتہ دار ہو جس کی کوئی اپنی انٹینشن نہ ہو حج کرنے کی، تو اس کے لیے ہم پھر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ زبردستی والی بات ہے، آپ کو ثواب ہو جائے گا جس کی انٹینشن ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پہلی چیز جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے جو یہ کرے گا وہ اصل حج کر رہا ہے. تو جب تک وہ شامل نہ ہو تو اس وقت تک حج ادا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بغیر نیت کے ایسے گھومنے پھرنے چلا جائے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ساری جگہوں پہ پھر کے آئے، حج نہیں ہوگا اس کا، یعنی اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا جس کی اپنی کوئی انٹینشن ہی نہیں. جی السلام علیکم استاذہ جی. کچھ لوگوں کو یہ سنا ہے، کہتے ہوئے کہ اگر رمضان میں ہم نے عمرہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا ثواب ہے. ثواب تو ثواب حج کا ہے لیکن حج ادا نہیں ہوا، جی فرض ادا نہیں ہوا. رمضان میں عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا حج ادا ہو گیا. اگر کسی نے بڑے پیسے جمع کر کے حج کے لیے تیاری کی تھی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ کسی وجہ سے رک گیا، وہ پیسہ بھی کہیں ختم ہو گیا، کیونکہ پیسے جب جمع کرا دیتے ہیں تو وہ آدھے واپس کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے، تو پھر دوبارہ اس کے لیے پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے یا اس کو دیا جا سکتا ہے گفٹ، یا وہ کیسے جائے؟ کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں کہ بھئی دوبارہ. دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آگے آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں ایک بڑا مزیدار قصہ آ رہا ہے. استاذ جی دو چیزیں دل کو بہت اثر کی. ایک تو جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بلائیں، لوگ آئیں گے. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو ویران ہے، کون آئے گا. تو ایسی جب ہم کوئی کورسز وغیرہ یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اتنے ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے سٹارٹ کہ نہیں، کیا آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ اتنی اچھی بات کو لگی کہ آپ شروع کریں، آپ اپنا کام کریں، باقی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی. حج کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول. ابو شاسا کہتے ہیں کہ میں نے نیک اعمال میں غور کیا تو دیکھا کہ نماز کا عمل جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے لیکن مال کو نہیں، یعنی آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے نماز پڑھنے میں. روزہ بھی ایسے ہی ہے، آپ روٹین میں بھی کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، ناشتے سے پہلے یعنی سحری کر لیتے ہیں. جبکہ حج دونوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، یعنی آپ کے جسم کو بھی اور آپ کے مال کو بھی. تو کہہ لیں گے اس بنا پر میرا خیال ہے کہ حج سب سے افضل ہے. پھر یہ سبیل اللہ میں سے ہے، اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ، بے شک حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، یعنی اللہ کے مہمان ہیں. اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کیا، یعنی وہ اللہ کے کہنے پہ آئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کی دعائیں بھی سنتے ہیں. حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. یعنی اگر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انسان حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے اور بے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہاں کوئی بےہودہ یا گناہ کی بات نہ کرے. حاجی کو معاف کرنا اللہ کے ذمہ ہے. پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی کو دور کرتا ہے. ینفیان الفقر کا لفظ آتا ہے، یعنی انسان وہاں جاتا ہے، اپنے رزق میں اضافے کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کے مال میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. یا یہ ہے کہ اس کے جو فقر و فاقہ یا محتاجی مال کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں زندگی میں، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک استغنا عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے بہت سے بوجھ اس سے ہلکے ہو جاتے ہیں.
جب انسان وہاں جا کر دعائیں کرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. ابو غالب کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے کہا ہمیشہ اس بیت اللہ کی طرف آنا جانا رکھو، یعنی آتے جاتے رہو. پس اگر تم ہمیشہ اس گھر کی طرف آتے جاتے رہو گے تو تم اللہ کو اس حال میں ملو گے کہ تم پر بوجھ کم ہوگا، یعنی گناہوں کا بوجھ کم ہوگا، یعنی وہاں جانے کی وجہ سے گناہ مٹتے رہیں گے. اسی طرح کمزور لوگوں، بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد ہے یہ حج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. ایک اور روایت میں ہے، وہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے. اسی طرح اس فریضے کی ادائیگی میں جو انسان کو راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی نشان لگ جاتا ہے، تو ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں. ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسو کا قطرہ اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو. اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے. جیسے بعض لوگوں کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتا ہے عبادت کی وجہ سے، بعض لوگوں کے ٹخنوں کے پاس نشان پڑ جاتا ہے پاؤں پہ نماز کے اندر بچھا کے بیٹھنے کی وجہ سے، یا اسی طرح اگر اس سفر میں آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی اور نشان لگ گیا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں لگنے والا نشان ہے. اللہ کے راستے میں لگنے والی کوئی تکلیف ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. پھر اسی طرح حج کے لیے جو قافلے نکلتے ہیں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. عمر بن خطاب ایک بار نکلے، آپ نے ایک قافلہ دیکھا، پوچھا یہ قافلے والے کون ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حج کے علاوہ کسی اور مقصد نے تو تم لوگوں کو متحرک نہیں کیا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی، انہوں نے کہا نہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر یہ قافلے والے جان لیں کہ وہ اپنی سواریاں کس ہستی کے در پہ بٹھا رہے ہیں، یعنی کہاں جا رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد جو بخشش کے بعد ان کو ملنی ہے، یعنی اللہ کے گھر جا کر جو ان کی بخشش ہونی ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے، وہ نظر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہ ہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اونٹنی اپنا تلوا نہیں اٹھاتی اور نہ رکھتی ہے مگر اللہ اس پر سوار حاجی کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کا ایک گناہ گرا دیتا ہے. اس سواری کے پاؤں اٹھانے یا رکھنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. بیٹھا وہ اونٹنی پر ہے اور وہ چل رہی ہے، گناہ بیٹھنے والے کے مٹ رہے ہیں، درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں. اسی طرح جو لوگ جہاز پہ جاتے ہیں، جہاز اٹھتا ہے کہاں تک میلوں اوپر جاتا ہے، اور اسی طرح نیچے اترتا ہے، اور پھر گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں، اور ایک ایک قدم وہ چل رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور پیدل بھی، یعنی ممکن ہی نہیں کہ حج میں انسان پیدل نہ چلے، کچھ نہ کہیں اس کو چلنا ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی حج کی نیت سے نکلتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اس میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے وہ سارا وقت عمرے میں رہا. اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. دوران حج اگر کوئی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا. وہ اپنی سواری سے گر گیا تو سواری نے اس کو کچل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، نہ تو اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کے سر کو چھپاؤ، یقیناً اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک پکار رہا ہوگا. اسی طرح حج ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوزخ سے نکال لیا جائے گا. یعنی اگر اس کے کسی اور عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے تو یہ حج کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور جہنم سے نکال لیا جائے گا. حج کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اعمال ایسے ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا.
جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کیا اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، تو یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ حج جو ہے، حج مبرور، سب سے خوبصورت عمل ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد کو نہ چلیں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا بہترین اور خوبصورت جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد اب میں کبھی حج ترک نہ کروں گی۔ یعنی قرآن مجید میں جہاد کے اتنے فائدے اور اتنا ثواب اور اتنا اجر بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ خواتین بھی جب قرآن پڑھتی ہیں تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس میں سے کچھ کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیرالل بتایا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر میں کبھی نہیں چھوڑوں گی اس کو۔ اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ ابن عبد البر کہتے ہیں، جس حج میں ریاکاری، شہرت، بےہودگی، فسق نہ ہو، حلال کمائی سے کیا جائے، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ یعنی ایسا حج کہ جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ حرام کام، گناہ کے کام، لڑائی جھگڑا، ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور حلال کمائی سے کیا جائے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی دوبارہ نافرمانی نہ کرے، یعنی حج سے پہلے جن گناہوں میں پڑا ہوتا واپس آ کے ان کو دوبارہ نہ کرے اور حقدار کو ان کے حقوق پہنچائے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کا شوق رکھتے ہیں لیکن وسائل نہیں رکھتے، یا کوئی معذوری ہے، مجبوری ہے، وہ کیا کرے؟ کوئی لے جانے والا نہیں ہے، جیسے خواتین ہوتی ہیں خاص طور پر، ان کے پاس اپنا زیادہ راہ ہے، محرم کا نہیں ہے، یا عمر اتنی ہو گئی ہے، صحت نہیں ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے۔ تو کئی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا چاہیے پھر زندگی میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا لیکن اجر و ثواب عطا ہوگا۔ ایک روایت ہے بہت خوبصورت، ابو طلیق کہتے ہیں، میری بیوی ام طلیق میرے پاس آئی، کہنے لگی، ابو طلیق حج کی تیاری کرو۔ ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی پر حج کرتے اور اونٹ کو جہاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس نے ان سے اونٹ کا مطالبہ کیا تاکہ وہ حج کر سکے، تو انہوں نے کہا، تم جانتے نہیں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی فی سبیل اللہ دے دیا میں نے۔ اس نے کہا، حج بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے، یعنی بیوی نے کہا، آپ مجھے دے دیں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں دوں۔ کہنے لگی، اچھا پھر تم مجھے اونٹنی دے دو، خود اونٹ پر حج کر لو۔ انہوں نے کہا، میں تجھے خود پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، تو پھر کوئی خرچ وغیرہ ہی دے دو۔ کہنے لگے، میرے پاس اتنا مال نہیں جو میرے اور میرے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد ہو کہ میں تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں، جب میں نے اس کا بھی انکار کر دیا تو اس نے کہا، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو آپ ان کو میرا سلام کہنا، اور جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ ان کو بتا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کو اس کا سلام پہنچایا، یعنی بیوی کا، اور ام طلیق کی ساری باتیں بتا دی۔ آپ نے فرمایا، ام طلیق سچی ہے، اگر تو اسے اونٹ دے دیتا تو وہ اللہ ہی کی راہ میں ہوتا، اگر اونٹنی دے دیتا تو تم دونوں اللہ کی راہ میں ہوتے، اگر تم اسے کوئی خرچ دیتے تو اللہ تمہیں بہترین بدل عطا کرتا۔ یعنی ایون انسان اگر اپنی بیوی کو یا ماں اپنے بیٹے کو یا کسی بہن کو یا کسی کا خرچ کم ہو گیا ہے اس کو بھی اگر انسان اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں وہ مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، وہ آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا۔ یعنی آپ نے تو ایک ہی دفعہ حج کیا تھا، تو پھر اب دوبارہ تو موقع ایسا آ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد حج کے 2 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو بہرحال صحابیات بھی اتنی سمجھدار تھیں اور اتنی عقل اور رائے رکھتی تھیں اور اپنے حق کے لیے مختلف دلائل دے سکتی تھیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان کی اگر کسی نیک کام کے لیے کوئی خواہش ہے اور دوسرا اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کنونس کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے دنیاوی مطلب کے لیے، جیسے بچے آپ کے ساتھ ضد کر کے گاڑی چاہیے، فون چاہیے، تو کیسے کیسے دلائل لاتے ہیں اور آپ کو بہرحال کنونس کر ہی لیتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں، کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں آپ۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے دینی حق کے لیے بھی بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو کہا چلو ٹھیک ہے ہماری قسمت میں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کا شوق دیکھتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا حسرت ہے۔ اسی طرح حاجی کو کوئی سامان دینا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے غازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا، یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا رہا، یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا. یعنی اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو پورے روزے کا اجر پا لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی حاجی کی مدد کرتا ہے یا پیچھے گھر والوں کی تو وہ بھی، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی حاجی کا یا روزے دار کا ثواب لے کے مدد کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کرے. اسی طرح جو لوگ حج ادا نہیں کر سکتے، وہ اگر وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں اچھی طرح وضو کر کے، تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھا جاتا ہے، یعنی بندے کا نام وہاں لکھا جاتا ہے اس رجسٹر میں. تو یہ جو ہے نا کہ حج کے برابر اجر ملتا ہے. تو اس کا مطلب ایک تو یہ کہ ثواب ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جیسے حاجی کو ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، ایسے ہی نماز کے لیے جانے والے کو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح جیسے حاجی جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا ہر وقت ثواب کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں بس نکل گیا، ثواب بس شروع ہو گیا. اب جب تک واپس نہیں آتا اس کا ثواب لکھا چلا جاتا ہے. ایسے ہی جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو اس وقت تک وہ ثواب کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا بھلائی سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی طرح اجر ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، سیکھنا یا سکھانا، تو ایسے لوگوں کا روز حج ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ نہیں نکلتے، گھر پہ ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر کرنے سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا پورا 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 اجر. لیکن یہ یاد رہے کہ ان نیکیوں کو کرنے سے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ایک دوسری آپشن ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا حج ہو گیا ان کاموں سے. جیسے آتا نا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی. اسی طرح اگر بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ظہر پڑھ لی تو 1,00,000 دن آپ ظہر نہیں پڑھے ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہوں کی بخشش، اجر و ثواب اور اپنا قرب عطا کرنے کے لیے بہت سے نیک کام ہمیں بتائے ہیں، جن میں سے ایک حج ہے. حج کے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. جو صاحب استطاعت ہو اسے فریضہ حج جلدی ادا کرنا چاہیے. جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ خیر اور نیکی کے دوسرے مواقع کو استعمال کرے، اور جو حج کا ارادہ کرے پورے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سفر کو اختیار کرے. اور اس کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.